بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ ود راشد۔ ناظرین، بین الاقوامی سطح پر جہاں پہ مشرق وسطیٰ کی انتہائی کشیدہ صورتحال ہے اور مشرق وسطیٰ ایک دفعہ پھر جنگ کے دہانے پر موجود ہے، اور جہاں پہلے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک کشیدگی عروج پر تھی، اور اسرائیل نے مسلسل کافی عرصے سے جو ہے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے، اور آئے روز فضائی بمباری کے ذریعے فلسطینیوں کی نسل کشی وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہاں پہ ایک نیا جوش میں مشرق وسطیٰ میں ایک نئے تنازع کا جو اضافہ ہوا ہے وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوا ہے۔ اسرائیل نے پہلے دمشق میں جو ہے وہ ایران کے قونصل خانے پر حملہ کر کے ان کے کمانڈرز کو جو ہے وہ ہلاک کیا، جس کے بعد جواب میں ایران نے بھی متعدد علاقوں میں، اسرائیل کے علاقوں میں جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے اٹیک کیے۔ اس میں کوئی حتمی جو نقصان کی ہے وہ جو اطلاعات تو نہیں ہیں، لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر لیا ہے، جس کے جواب میں اسرائیل کے اندر جو انتہا پسند جو ہے یہودی تھی ان کی طرف سے کافی دباؤ تھا، اور جواب میں اسرائیل نے بھی جو ہے وہ ایران کے متعدد ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ وہ ایران کے اندر دمشق میں اور عراق کے اندر جو ہے مختلف ٹارگٹ کا نشانہ بنایا ہے۔ اگرچہ ایران نے اس کی تردید کی ہے، مگر جو امریکی جو میڈیا ہے وہ اس کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی ہے، اور ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے اس پہ بڑا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہماری کوئی بھی ہمسایہ ملک ہمارا جو اگر اسرائیل کو فضائی حدود دے گا تو اس کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے، اور اسرائیل کی کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ ایک طرف مشرق وسطیٰ کی یہ صورتحال ہے، تو دوسری طرف ہمارے ملک پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے وہ گمبھیر صورت کے اختیار کرتی جا رہی ہے، اور قومی اسمبلی کے حالیہ ہونے والے اجلاس میں مسلسل اپوزیشن جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ پرامن رہنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کر رہی، اور مسلسل ہنگامہ آرائی گالم گلوچ کی سیاست جو ہے وہ کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس کے جواب میں اب تنگ آ کر حکومتی اراکین نے بھی وہی رویہ اپنانا شروع کر دیا ہے۔ اور گزشتہ روز جب آصف علی زرداری نے مشترکہ جو ہے وہ اجلاس سے خطاب کیا تو اس دوران بھی اپوزیشن کی جانب سے انتہائی نامناسب رویہ اختیار کیا گیا، اور ڈیسک پہ اور آصف علی زرداری کا جہاں پہ وہ خطاب کر رہے تھے اس ڈائس کا انہوں نے گھراؤ کر کے نعرے بازی کی۔ ایون کہ جو دو رکن اسمبلی تھے جمشید دستی اقبال خان نے وہ باجی بھی اٹھا لائے اور مسلسل باجی بجاتے رہے، جس کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے سخت ایکشن لیا، اور ان کے خلاف تادیبی بھی کارروائی کے لیے ان کو اس سیشن کے لیے معطل کر دیا۔ وہ ایک قرارداد پیش کی گئی جس کی ایوان نے متفقہ طور پر منظوری دی کہ ان دونوں اراکین کی جو ہے وہ اس سیشن کے لیے جو ہے وہ معطل کر دیا جائے۔ اس معطلی کے باوجود جو ہے اپوزیشن نے پھر جو ہے شدید نعرے بازی کی، اور جو وہ پی ٹی آئی کے جو مرد مجاہد آج کا کہلائے جا رہے ہیں شیخ مروت، انہوں نے بھی شدید نعرے بازی کی، اور حکومتی اراکین جو ان کے پاس جانے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے پاس گئے تو وہ مزید ان کے خلاف جو ہے وہ بھی نعرے بازی شروع کر دیں گے۔ اور اس طرح کی یہ سیاست عالمی سطح پر جو حالات جا رہے ہیں، اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، اس جو عام غریب آدمی جو ہے وہ انتہائی قسم پرسی کا شکار ہے ان حالات میں، اور عالمی سطح پر جو مشرق وسطیٰ جو ہے وہ جنگ کے دہانے پہ ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے مسلسل عدم استحکام کا شکار ہے، اور یہ مسلسل خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو پہلے بھی اٹھانا پڑا، جس میں 1971 میں ہم نے دیکھا، 65 میں دیکھا، 71 میں دیکھا، اور بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلسل دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ اور اس طرح کی یہ سیاست جب عالمی سطح پر ایسی صورتحال ہو تو ہمیں ایک مستحکم اور ایک جو ہے اتفاق رائے کے ساتھ حکومت چلانی چاہیے، اور ایک مشترکہ آواز جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے اور مسلم امہ کے مسائل کے حوالے سے مشترکہ آواز جانی چاہیے، مگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور آگے جانے والے حالات اس سے زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔
اور ہوتے جا رہے ہیں کہ اور حکومت کے اور میرے خیال میں اس والے سے جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں نواز شریف، وہ بھی کافی مایوس ہیں، کیونکہ ان کو بھی وہ مینڈیٹ نہیں ملا جن کی وہ توقع کر رہے تھے، اور ایک کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ اس ٹائم کام کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ اب اس ٹائم امریکہ میں موجود ہیں، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی ابھی لائے عمل نہیں ہے۔ وہ تو بڑے ہوپ فل ہیں اس حوالے سے، لیکن ابھی تک اس میں حتمی کوئی فائنل نہیں ہوا۔ ان ساری صورتحال میں ایک اچھی جو خبر یہ ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ہے، وہ ریکوڈیک پہ وہ جب $5 ارب کی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہے، لیکن وہ یہ جب وفد دیکھتے ہیں جب وہ وفد آتا ہے تو حکومت کے خلاف ایک 6 جو رکنی اتحاد ہے اس نے احتجاج کا اعلان کر دیتا ہے اور ملک گیر جیسوں کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس صورتحال میں ملک میں سرمایہ کاری کیسی آئے گی، ملک میں معاشی استحکام کیسے آئے گا، یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا اور ایک مستقل رائے عمل اختیار کرنا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، نئے پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔